اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم۔ الحمدللہ کملی چینل پہ درود پاک پڑھنے والوں کی تعداد میں جوں جوں اضافہ ہوتا جا رہا ہے توں درود پاک پڑھنے والوں کا ذوق و شوق بھی جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک کے فضائل کو سنا جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو سنا جائے۔ تو اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے رب کی بارگاہ میں کیا شان ہے، اس کو الفاظ کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں صرف ایک چھوٹی سی روایت کو بیان کرتا ہوں، اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی یہ شان ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا کیا کمال ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی کیا عظمت ہوگی۔ مولا علی کی بارگاہ میں ایک یہودی آیا اور آ کر سوال کرنے لگا، بلکہ سوال نہیں کہیں اعتراض کرنے لگا کہ جب آپ کسی بھی غیر مسلم کو دائرہ اسلام میں داخل کرتے ہیں تو آپ اس کو کلمہ پڑھواتے ہیں، تو آپ کا تو کلمہ ہی درست نہیں ہے، اس کی ترتیب ہی درست نہیں ہے۔ تو مولا علی نے اس سے پوچھا کہ کلمے کے اندر کیا غلطی ہے، کیوں اس کی ترتیب جو ہے وہ درست نہیں ہے؟ تو اس نے سوال کیا کہ اے علی یہ بتاؤ کہ یہ محمد کون ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جواب دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حبیب اللہ ہیں، اللہ کے حبیب ہیں۔ تب یہودی کہنے لگا کہ یہی دعویٰ تو میں سن کر آیا ہوں، یہی بات تو میں سن کر آیا ہوں کہ جو مسلمان کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حبیب ہیں، تو جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے محبوب ہیں تو اللہ کیا ہو گیا؟ محب ہو گیا۔ تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کا نام پہلے آنا چاہیے اور محب کا نام بعد میں آنا چاہیے، یعنی یہ محبت کا، ادب کا یہ تقاضا ہے۔ جبکہ آپ کلمہ پڑھا کے مسلمانوں کو، غیر مسلم کو دائرہ اسلام میں داخل کر کے مسلمان بناتے ہیں، تو جو کلمہ آپ پڑھاتے ہیں اس میں تو محب کا نام پہلے آتا ہے اور محبوب کا نام بعد میں آتا ہے۔ جس طرح کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی ان دو میں سے کوئی بھی پڑھا تو پہلے ذکر کس کا آ گیا؟ اللہ کا، اور بعد میں ذکر آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اب اس ترتیب کے اوپر وہ اعتراض کر رہا ہے کہ ایک طرف آپ کا دعویٰ ہے یا ایک طرف آپ کا اعلان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے محبوب ہیں، تو محبوب کا ذکر جو ہے وہ پہلے آنا چاہیے، محب کا ذکر بعد میں آنا چاہیے، یعنی محمد الرسول اللہ پہلے ہونا چاہیے، لا الہ الا اللہ پہلے ہونا چاہیے۔ تو ولیوں کے امام مولا علی نے جواب عنایت کیا کہ یہودی میرا رب اتنا غیرت والا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ کوئی بھول کے بھی میرے محبوب کا نام نجس گندی زبان کے ساتھ، غلاظت والی زبان کے ساتھ، یا وہ زبان جس کے اوپر شرک کی نحوست ہے یا ایمان والا ہے تو گناہوں کی نحوست ہے، تو میرے محبوب کا کوئی نام بھول کے بھی ناپاک زبان سے نہ لے، پہلے پڑھے لا الہ الا اللہ۔ اگر کافر ہے تو شرک کی نجاست ہے تو میں شرک سے اس کو پاک کر دوں گا، اس کی زبان کو پاک کر دوں گا، پھر وہ پاک زبان سے کہے محمد الرسول اللہ۔ اور اگر کوئی اہل ایمان ہے تو اس نے غیبت کی ہے، جھوٹ بولا ہے، گناہوں کی نحوست ہے، نجاست ہے، تو جب وہ کہے گا لا الہ الا اللہ تو میں گناہوں کی نحوست سے پاک کر دوں گا، پھر وہ بولے محمد الرسول اللہ، تو یہ میرے رب کی غیرت ہے کہ میرے رب کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ ناپاک زبان سے محمد الرسول اللہ کہا جائے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام پاک لیا جائے۔ تو اللہ بولو جس رب کے ہاں اس کے محبوب کا نام اتنا مبارک ہے، اس کی اتنی تعظیم ہے، اتنی عزت ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی عظمت کیا ہوگی؟ ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہے تو رسول کی شان کیا ہوگی؟
اس لیے اللہ والوں بارہا بیانات کے اندر اس بات پہ زور دیتا ہوں کہ اگر بیماریوں نے گھیر لیا ہے تو درود پڑھو، اگر مصیبتوں نے گھیر لیا ہے تو درود پڑھو، اگر قرض نے جگڑ لیا ہے تو درود پڑھو، اگر جادو نے پکڑ لیا ہے تو درود پڑھو، اگر بندش کا شکار ہو گئے تو درود پڑھو، اگر رجت میں پھنس گئے ہو تو درود پڑھو۔ اگر ان حالات کے اندر پھنسے ہو، یعنی ایسے حالات کے اندر آپ پھنس گئے ہیں کہ کوئی نکلنے کی سبیل نہیں ہے، کوئی نکلنے کا رستہ نظر نہیں آ رہا، تو دن رات کملی والے پہ درود پڑھو۔ تم درود پڑھتے جاؤ، اللہ برود کو تمہارے اندر سے نکالتا جائے گا۔ تمہارے رستوں کے اوپر جو برود بکھرا ہوا ہے، تباہی کا سامان بکھرا ہوا ہے، اللہ ان رستوں کو صاف کرتا جائے گا، تمہارے رستوں کو آسان کرتا جائے گا۔ جو رستے تمہارے دشمنوں نے جادو کر کے بندش لگا کے بند کر دیے ہیں، یا وہ رستے جن کو تمہارے گناہوں کی نحوست نے بند کر دیے ہیں، یا وہ رستے جو اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے بند ہو گئے ہیں، اللہ والو جب کملی والے پہ درود پڑھو گے تمام رستے کھلتے جائیں گے، اللہ آسانیاں فرماتا جائے گا، اللہ وہاں سے مدد بھیجے گا کہ تیرا گمان بھی نہیں جا سکتا۔ حالانکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اس کا روایت کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے اور آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، جب کوئی آپ کا امتی آپ پہ درود و سلام پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، تو 70,000 فرشتے اس کے اوپر رحمت نازل کرتے ہیں۔ تو یا رسول اللہ، جس کے اوپر فرشتے نازل کرتے ہیں وہ جنتی ہے۔ تو یعنی درود پاک پڑھنے والے کو جنتی ہونے کی بشارت دینے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے۔ تو اللہ جو دن رات کملی والے پہ درود پڑھتا ہے، پہلی بات کیا ہے کہ وہ جنتی ہے، دوسری بات کیا ہے کہ وہ جنتی تب بنتا ہے کہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ جس کو اللہ نے آخرت میں اتنی عزت دے دی، آخرت میں اتنا مقام دے دیا، کیا یہ قلیل دنیا جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں کیا اللہ یہ روکے رکھے گا؟ یا جن پریشانیوں کے اندر ہم گھرے ہوئے ہیں کیا یہ پریشانیاں اللہ دور کرنے پہ معاذ اللہ قادر نہیں ہے؟ جو رب تجھے جنتی بنا رہا ہے، جنت کا مالک بنا رہا ہے، کیا اللہ دنیا دینے پہ قادر نہیں ہے؟ تو اس سے کیا استدلال ہم کریں گے کہ جب رب درود پاک پڑھنے پہ ہمیں جنت عطا کر رہا ہے تو انشاءاللہ اسی درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ ہمیں دنیا بھی عطا کرتا جائے گا۔ اگر دنیا کو ہمارے اعمال کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے مشکل بنی ہوئی ہے تو اللہ دنیا کو بھی آسان کرتا جائے گا۔ اب دنیا اللہ درود پاک پڑھنے پہ کیسے آسان کرتا ہے، میں مولا علی کا ایک عمل بتاتا ہوں۔ تو اگر آپ کنگال ہو گئے ہو، کیا ہو گئے ہو؟ کنگال ہو گئے ہو، بدحال ہو گئے ہو، تو مولا علی کے نام کے نعرے لگاتے ہو، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تو صرف نعرے لگانے سے بات نہیں بنتی، مولا علی کی غلامی کرنے سے بات بنے گی۔ اگر مشکلات کے اندر گھرے ہو، پریشانیوں نے گھیر لیا ہے، حالات کے بمر میں پھنس گئے ہو، تو مولا علی سے اگر محبت کرتے ہو تو عمل بھی وہ کرو جو مولا علی نے کیا ہے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت جو ہے اس بمر سے آپ کو نکال دے گا۔ پہلی بات میں نے کیا کہی کہ مولا علی نے جو سوال کا جواب دیا یہودی کو کہ اللہ کی غیرت یہ گوارا ہی نہیں کرتی کہ کوئی مشرک ہو یا کوئی گناہ گار ہو، وہ اپنی زبان کو پاک کیے بغیر حضور کا نام لے، ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام کرے۔ ایک بات تو میں نے یہ آج آپ کو بتائی ہے، اور دوسری بات جو بیان کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ جس طرح کے بھی حالات نے آپ کو گھیرا ہوا ہے، اگر ہم واقعی مولا علی سے محبت کرتے ہیں تو پھر عمل بھی وہی کرنا ہوگا جو مولا علی نے کیا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ رب العزت جو ہے مولا علی کی نسبت کے صدقے، اہل بیت کی نسبت کے صدقے، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں کے صدقے انشاءاللہ ہمیں اس بھنور سے نکالے گا جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر مالی تنگ دستی ہے تو اللہ مالی تنگ دستی کو دور عطا فرما دے گا، اگر بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہے تو اللہ بیماریوں کو دور عطا فرما دے گا، اگر قرض میں جکڑے ہیں تو اللہ کوئی اسباب قرض سے نکلنے کے پیدا فرما دے گا۔ اس طرح والدین ہیں، اولاد کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں، جادو کی وجہ سے پریشان ہیں، یا کوئی دیگر مسائل ہیں جنہوں نے پریشان کیا ہوا ہے، اپنی پریشانی کو ذہن میں رکھ کے وہ عمل کریں جو میں بتانے جا رہا ہوں، جو مولا علی نے کیا ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے مولا علی کے عمل کے اوپر جو ہے وہ برکتیں نازل فرمائیں،
رحمت نازل فرمائیں انشاءاللہ اللہ رب العزت. جب ہم وہی عمل اسی جذبے، محبت، ایمان اور خلوص، اخلاص کے ساتھ کریں گے تو وہی مدد کا نظام انشاءاللہ اللہ ہمارے ساتھ بھی چلا کر دکھائے گا. اب مولا علی کے ساتھ مدد کا نظام کیسے چلا، آپ نے کون سا عمل کیا، اس کو آپ توجہ کے ساتھ سن لیں. مولا علی امام الاولیاء حرم میں تشریف فرما ہے، اور وہیں پہ حتیم کے اندر، یعنی حتیم اس جگہ کو کہتے ہیں جو کعبۃ اللہ کا پہلے حصہ تھا، بعد میں اس کو باہر نکال کر اس کو حلقہ بنا دیا گیا ہے، اس کو گھیر لیا گیا ہے. تو وہاں پہ ابو جہل اور اس کے جو ہے حواری جو ہے وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. اب مولا علی کہاں ہے؟ مطاف کے اندر، یعنی جو مسجد حرام کا جو صحن ہے جہاں پہ طواف کیا جاتا ہے وہاں پہ تشریف فرما ہے، اور آپ کے بدن کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہے. مولا علی کے بدن کے اوپر والے دھڑ کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہے، 70 ڈھانپا ہوا ہے، ایک معمولی سی چادر جو ہے وہ لی ہوئی ہے. اب کفار مشرکین یعنی ابو جہل اور اس کے حواریوں کی نگاہ میں مولا علی جو ہے وہ بہت جو ہے وہ معاذ اللہ حقیر ہے. یعنی وہ یہ تانا دیتے ہیں مولا علی کو کہ تو نے اسلام قبول کر کے کیا کما لیا ہے، تو نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بن کر کیا کما لیا ہے. اب یہ کیونکہ ان کا ذہن بنا ہوا ہے، اب اوپر سے آزمائش آ گئی ہے. ادھر جو ہے ابو جہل اور اس کے حواری کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ حتیم کے اندر. اور مولا علی کہاں ہے؟ مطاف میں، جہاں پہ طواف کیا جاتا ہے. ایک سائل آتا ہے، وہ ابو جہل کے پاس جاتا ہے، سوال کرتا ہے کہ میری مدد کی جائے، میری ضرورت کو پورا کیا جائے. ابھی میں نے بتایا اس کا سیاق و سباق، اس کا پس منظر، کہ جو ابو جہل اور اس کے حواری ہیں وہ کیا طنز کرتے ہیں مولا علی کو کہ تو نے غلامی رسول میں کیا کما لیا ہے، تو نے کلمہ پڑھ کے کیا کما لیا ہے، تو نے مسلمان ہو کے یا ایمان لا کر کیا کما لیا ہے. تو اب انہوں نے وہی طنز کرنے کے لیے، وہی مذاق کرنے کے لیے، تمسخر اڑانے کے لیے مولا علی کے پاس سائل کو بھیج دیا کہ جاؤ علی کے پاس جاؤ، یہ سوال جا کے علی کے پاس کرو، وہ تمہاری حاجت کو پورا کرے گا. اب ان کا کیا گمان ہے کہ علی کے پاس تو اتنے کپڑے نہیں ہیں کہ اپنا پورا بدن جو ہے وہ ڈھانپ لے، تو اس کی کیا مدد کرے گا. جب وہ علی کے پاس سائل جائے گا اور جا کے اپنے ہاتھ پھیلائے گا، سوال کرے گا، تو جب علی آگے سے یہ جواب دیں گے کہ میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، تو پھر ہم جو ہے وہ علی کا مذاق اڑائیں گے، علی کی حوصلہ شکنی کریں گے، پھر ہم فکرے کسیں گے کہ تمہیں ایمان لا کر کیا مل گیا، تمہیں غلامی رسول میں کیا مل گیا، یا اسلام نے تجھے کیا دے دیا ہے. دیکھو ہم نے ایمان نہیں لائے، ہم نے اسلام قبول نہیں کیا، آج بھی سرداری ہے، آج بھی ہم مالدار ہیں، یعنی اپنا رتبہ، اپنا مقام جو ہے وہ جتلائیں گے، اور مولا علی کو ان کی غربت یا افلاس کا یا تنگ دستی کا تانا دیں گے. اب یہ ایک سوچ ہے. اس لیے جب سائل نے سوال کیا ابو جہل سے اور اس کے حواریوں سے، تو انہوں نے کیا کہا کہ جاؤ علی سے مانگو، جا کے علی تمہیں دے گا. اب وہ سائل جو ہے وہ مولا علی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو اس نے آ کر عرض کی کہ علی میری مدد کرو، میری حاجت کو پورا کرو. میں ابو جہل کے پاس گیا ہوں، اس کے حواریوں کے پاس گیا ہوں، ان سرداروں نے یہ کہا ہے کہ تیری حاجت علی پوری کرے گا. تیری حاجت کون پوری کرے گا؟ علی پوری کرے گا. اللہ بولو وہ کر مذاق رہے تھے، حقیقت یہی تھی کہ حاجت علی پوری کرے گا. اب جب ان سائل نے سوال کیا تو میں نے جس طرح کہا کہ مولا علی رضی اللہ عنہ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ کے بدن کے اوپر تو کپڑے پورے نہیں ہیں، تنگ دستی ایسی ہے، فقر و فاقہ ایسا ہے. تو آپ نے مطاف میں سے جو کنکر ہے وہ اٹھائے، چند کنکر اٹھائے، ان کے اوپر کچھ پڑا، پڑنے کے بعد سائل کی مٹھی میں رکھ دیے، سائل کے ہاتھ میں رکھ دیے، اس کی ہتھیلی پہ رکھ دی، اور آپ نے فرمایا کہ مٹھی کو بند کر لے. اب نے تو انہوں نے مٹھی کھول کے دیکھنی نہیں ہے. جب تو ان کے پاس جائے، وہ جب پوچھیں کہ علی نے کیا عطا کیا ہے، تو پھر مٹھی کھول کر دکھا دینا. اب مولا علی نے جو ہے وہ کنکر اٹھائے، ان کے اوپر کچھ پڑا، پڑھنے کے بعد سائل کو عطا کر دیا کہ مٹھی بند کر لے، جا میں نے تجھے تیری حاجت کو پورا کر دیا، جو تو نے مانگا میں نے تیرے سوال کو پورا کر دیا. اب سائل جو ہے وہ گیا دوبارہ ابو جہل کے پاس، اس کے حواریوں کے پاس. اب وہ بڑا طنز کے ساتھ مذاقن جو پوچھ رہے ہیں، شرمندہ کرنے کے لیے، ہاں پھر علی نے کیا دیا ہے، علی نے کیا دیا ہے. تو سائل نے جو ہے وہ یوں اپنے ہاتھ کو کھولا، ہتھیلی پہ کیا دیکھتا ہے کہ ہتھیلی کے اوپر اشرفیاں ہیں، ہتھیلی پہ اشرفیاں ہیں.
اب وہ جب اشرفیوں کو دیکھتے ہیں تو وہ حیرت زدہ ہیں، سائل بھی حیرت زدہ ہے، کیونکہ سائل کو علم ہے کہ میرے سامنے مطاف سے کنکر اٹھائے ہیں، چھوٹے چھوٹے پتھر جو ہے وہ اٹھائے ہیں، یہ اس وقت تو پتھر تھے، یہ تو اشرفیاں تھی نہیں۔ اب ابو جہل اور اس کے حواری اس لیے پریشان ہیں کہ انہیں علم ہے کہ مولا علی کے پاس تو اتنا مال و متاع ہے ہی نہیں ہے، اتنا مال تو ہے ہی نہیں ہے کہ وہ اشرفیاں جو ہے وہ عطا کر دیتے۔ اب وہ حیرت زدہ ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ علی نے تجھے کہاں سے عطا کی ہیں، کہاں سے آئی ہیں؟ تو سائل نے سارا بتا دیا کہ میرے سامنے انہوں نے مطاف میں سے پتھر اٹھائے ہیں، کنکر چھوٹے چھوٹے اٹھائے ہیں اور مجھے جو ہے وہ عطا کی ہیں، اور ان کے اوپر کچھ پڑا ہے، پھر مجھے کہا ہے کہ اپنی مٹھی بند کر لے، جنہوں نے بھیجا ہے جب وہ پوچھیں تو ان کے سامنے مٹھی کھول دینا۔ تو جب میں نے مٹھی بند کی ہے تب یہ کنکر تھے، یہ پتھر تھے، اب میں نے تمہارے سامنے مٹھی کھولی ہے تو یہ اشرفیاں بن چکی ہیں۔ اب انہوں نے دوبارہ سائل کو بھیجا، ابو جہل اور اس کے حواریوں نے دوبارہ سائل کو بھیجا کہ علی سے پوچھ کے آؤ کہ تمہیں یہ کہاں سے اشرفیاں ملی ہیں، کہاں سے اشرفیاں ملی ہیں۔ سائل دوبارہ آیا، اس نے آ کے جو ہے ابو جہل اور اس کے حواریوں کا پیغام دیا، تو آپ نے جواب دیا کہ جب انہوں نے بھیجا تو یہ کہہ رہے تھے کہ علی کو اسلام قبول کر کے کیا مل گیا ہے، غلامی رسول سے کیا مل گیا ہے، ایمان لا کر کیا مل گیا ہے۔ تو ان کو جا کر جواب دو کہ علی کو ایمان لا کر یہ شان مل گئی ہے کہ میں نے ایک بار کملی والے پہ درود پڑھا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور میں نے پتھروں کے اوپر، کنکروں کے اوپر تیرے سامنے پھونکا ہے، اللہ نے اس میں محمد کی برکت سے پتھروں کو اشرفیوں میں بدل دیا ہے۔ یہ ہے اسم محمد، یہ ہے ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی شان۔ اس لیے اللہ والوں میں مختلف بیانات کے اندر یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ جہاں کوئی ورد وظیفہ نہیں چلتا وہاں اسم محمد چلتا ہے۔ تو لوگ اب رمضان مبارک کی آمد ہے، رمضان مبارک کے اندر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں اور کوشش کریں کہ درود ابراہیم پڑھیں، زیادہ سے زیادہ، کم از کم بھی پڑھیں تو ایک تسبیح رات کو اور ایک تسبیح صبح درود ابراہیم کی ضرور پڑھیں، اس کا اہتمام کریں، اور بقیہ سارا دن جو ہے وہ کوشش کریں کہ درود اہل بیت پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اگر آپ پہلے سے کوئی درود شروع کر چکے ہیں، جیسا درود خضری ہے، درود شافیہ ہے، درود فتح ہے، اس طرح کوئی اور درود جو ہے وہ شروع کر چکے ہیں، تو آپ اپنا درود پاک جو ہے وہ جاری رکھیں، لیکن اس میں کوشش کریں تھوڑا سا اضافہ ہو جائے کہ رمضان مبارک کیونکہ بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے، اس مہینے میں جو ہے وہ اجر و ثواب کو بہت بڑھا دیا جاتا ہے، تو اس لیے آپ درود ابراہیم کا اہتمام کریں۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ کم از کم ایک تسبیح جو ہے وہ درود ابراہیم کی جو ہے وہ رات کو، اور ایک تسبیح درود ابراہیم کی جو ہے وہ صبح ضرور پڑھیں، اس کا اہتمام کریں۔ بقیہ جو آپ درود پاک پہلے پڑھ رہے ہیں وہ پڑھتے رہیں، جو نئے آج پہلی بار سن رہے ہیں یہاں پہ یا سوشل میڈیا پہ، ان سے میں یہ عرض کروں گا کہ آپ رمضان مبارک میں یہ درود پاک پڑھنا شروع کریں گے تو آپ بھی ایک تسبیح کم از کم درود ابراہیم کی رات کو اور ایک تسبیح درود ابراہیم کی صبح میں، باقی چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، پاکی ناپاکی، وضو بغیر وضو، ہر حال کے اندر درود اہل بیت کا اہتمام کریں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور تمام وہ حاجات، پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں، تکلیفیں جنہوں نے آپ کو گھیرا ہوا ہے، یا وہ آپ کی تمام تمنائیں، آرزویں جنہوں نے آپ کو پریشان کیا ہوا، ان کو ذہن میں رکھ کے پڑھیں، انشاءاللہ درود پڑھتے جاؤ گے، اللہ تمہاری جھولیوں کو بھرتا جائے گا۔ تو اس مہینے کے اندر ہم نے دن رات جو ہے درود پاک پڑھنا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ حضرات بھی اور دوسرے لوگ جو پہلے سے درود پاک پڑھ رہے ہیں، ہمارے سے جڑے ہوئے ہیں، شافیہ سوشل میڈیا کے ذریعے یا سلسلہ علیہ قادریہ شافیہ میں مرید ہیں، تو وہ اس جذبے کے ساتھ رمضان المبارک کی ابتدا کریں کہ اس مہینے کے اندر میں کم از کم 1.25 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھوں گا۔ کتنا؟ 1.25 لاکھ، جو ان سا بھی پڑھتے ہیں، جو ان سا بھی آپ نے شروع کیا ہوا ہے، یا جو نئے لوگ ہیں جو ان سا بھی وہ پڑھنا چاہتے ہیں، جس کا وہ انتخاب کرنا چاہتے ہیں، یہ سارا آپ کے اوپر ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ پہلی نیت کیا کریں گے کہ میں کم از کم 1.25 لاکھ مرتبہ درود پاک رمضان مبارک میں پڑھوں گا۔ دوسری نیت یہ کریں کہ میں رمضان مبارک میں کم از کم
2 نصاب جو ہے درود پاک کے پڑھوں گا، یعنی 1.25 لاکھ کے 2 نصاب پڑھوں گا۔ تیسری نیت یہ کریں کہ یا اللہ میں رمضان مبارک میں 3 نصاب درود پاک کے پڑھوں گا۔ اب ان 3 نیتوں میں سے جو آپ کو آسان ہے وہ کر لیں، یعنی ہر عشرے میں 1.25 لاکھ، ہر عشرے میں 1.25 لاکھ، ہر عشرے میں 1.25 لاکھ کریں گے تو 3 عشروں میں 3 نصاب ہو جائیں گے۔ یا یہ ترتیب بنا لیں کہ رمضان مبارک میں 15 دن میں، پہلے 15 دن میں جو ہے وہ 1.25 لاکھ، پھر آخری 15 دن میں 1.25 لاکھ۔ اسی طرح یا یہ ترتیب بنا لیں اگر بہت زیادہ مصروف ہیں کہ کم از کم میں 1.25 لاکھ مرتبہ درود پاک جو ہے وہ پڑھوں گا رمضان مبارک میں۔ تو ان میں جون سا بھی آپ کو آسان لگے وہ نظام آپ منتخب کر لیں، وہ ترتیب آپ جو ہے وہ اپنا لیں، تاکہ جب ایک مقصد سامنے ہوتا ہے تو انسان مقصد کو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ 2 باتیں۔ تیسری بات یہ ہے، چاہے آپ 3 نصاب پڑھیں، چاہے آپ 2 نصاب پڑھیں، چاہے آپ 1 نصاب پڑھیں، تو آپ نے استغفار کو ساتھ جوڑ کے پڑھنا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ درود فتح پڑھتے ہیں صلی اللہ علی محمد، تو استغفار کو ساتھ جوڑیں گے صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ۔ یا آپ پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ یوں پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ۔ یا آپ درود اہل بیت پڑھتے ہیں تو آپ یوں پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد استغفر اللہ۔ ٹھیک ہے، تو یوں پڑھیں گے۔ اور اگلی چوتھی بات یہ ہے کہ انفرادی طور پہ آپ نیت کر لیں، اس کا اپنا اجر ہے، جو پڑھیں گے اس کا بھی اپنا اجر و ثواب ہے۔ جو ہمارے سلسلہ عالیہ قادری شافیہ کے ذریعے تمام شافیہ سوشل میڈیا پہ اجتماعی درود پاک کا عمل جاری ہے، تو وہ بیانات کملی چینل پہ اپلوڈڈ ہیں، وہ بیانات آپ سنیں، جو آپ کا ذہن بن جائے تو آپ اجتماعی عمل میں شامل ہو جائیں، جہاں دنیا بھر سے ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے الحمدللہ پچھلے 6 مہینوں سے جو ہے 7 مہینوں سے درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ جب اس جماعت میں یعنی اجتماعی عمل میں شامل ہو جائیں گے تو پھر ان کی دعائیں بھی آپ کے شامل حال ہو جائیں گی۔ تو جب آپ کا ارادہ بن جائے کہ میں نے اجتماعی عمل میں شامل ہونا ہے تو کیا کریں گے؟ تلاش چینل کی کمیونٹی پہ آئیں، وہاں آ کے اپنا نام، شہر کا نام اور جتنا آپ درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں، 10 لاکھ، 15 لاکھ، 20 لاکھ، 1.25 لاکھ، کروڑ، جتنا پڑھنا چاہتے ہیں اپنا ارادہ لکھ دیں گے۔ ایک یہ طریقہ ہے۔ دوسرا یہ جو ہمارے 2 آفیشیل نمبر ہیں واٹس ایپ کے، اس کے اوپر آپ ہمیں واٹس ایپ کر دیں اپنا نام، شہر کا نام اور تعداد۔ اگر آپ نے واٹس ایپ کر دیا تو کمنٹ نہیں کرنا، اگر کمنٹ کر دیا تو واٹس ایپ نہیں کرنا۔ اس طرح ہمارے ریکارڈ میں تعداد جو ہے وہ ڈبل آ جائے گی، اس سے آپ نے گریز کرنا ہے۔ اللہ سونا آپ کی محبت کو قبول منظور فرمائے، اللہ آپ کے ارادے کو قبول منظور فرمائے۔ مجھے آپ سب کو جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے سب کو درود پاک کثرت کے ساتھ رمضان مبارک میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کمی پچھلے 11 مہینے میں رہ گئی اللہ اس کمی کو بھی دور عطا فرما دے۔ وہ تمام حضرات جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کے حق میں اللہ ہماری دعاؤں کو قبول منظور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔